حکومت نے آج دن کا آغاز عوام پر پیٹرول بم گرا کر کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیوز کانفرنس کے دوران پیٹرول کی قیمت میں 19 روپے 95 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 90 پیسے اضافہ کیا ہے۔ نہیں رہا، اوپر سے مہنگا کر لیا ان لوگوں نے، ہم کہاں جائیں؟ اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، نہ تیل دے رہے ہیں، نہ کچھ بتا رہے ہیں، بول رہے ہیں پیٹرول نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے۔ ابھی پیٹرول مل نہیں رہا ہے، کسی کو ہاسپٹل جانا ہے، کسی کو کام پہ جانا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ حکومت نے جاتے جاتے ایک اور تحفہ اس عوام کو دے دیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر تقریباً 20 روپے اضافہ کر دیا ہے۔ غلط بات ہے کہ ہم 253 کے حساب سے ڈلوانے کے لیے آئے تھے تیل، لیکن وہ 273 روپے ہو چکا ہے۔ جی نکال دیا عوام کا۔ یہ جو پیٹرولیم پرائسز بڑے ہیں، آپ ذرا ان کے نرخ سنیں جی۔ وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیزل پر 19 روپے 90 پیسے بڑھائے گئے ہیں، جو کہ اب ہو گیا ہے 273 روپے 4۔ غریب پہ جو ہے نا بہت اثر پڑتا ہے۔ اس سے جو ہے نا اثر تو امیر پہ نہیں پڑتا، لیکن غریب جو ہے نا بیچارہ وہ پس جاتا ہے۔ 20 روپے انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا، حالانہ پیٹرول عالمی مارکیٹ میں جو ہے نا پیٹرول کی قیمت کم ہے۔ وہ برڈن تو ہم پہ پڑتا ہے نا، ہماری تنخواہیں بھی اتنی نہیں ہے اور فیول بھی اوپر سے اتنا برڈن ہے، تو ہم کہاں سے ڈالیں؟ پہلے بھی بہت مشکل سے ہر بندہ گزر رہا ہے، چونکہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے۔ پیٹرول جو مہنگا ہوا ہے، اس میں کرائے بھی بڑھ جاتے ہیں گاڑیوں کے، اور ساری چیزیں سبزیاں سب چیز مہنگی ہو جاتی ہے پیٹرول بڑھنے کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام غریب آدمی یا مڈل کلاس آدمی تو مطلب اس کا تو گزارا مشکل ہے۔ ایک جو بندہ شہر میں رہتا ہے وہ بل دے، پیٹرول ڈلوائے یا کھائے پیے، کیا کرے؟ تنخواہیں تو اتنی زیادہ ہے نہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سکھر میں پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول دینا بند کر دیا۔ پیٹرول نہ ملنے پر شہری پریشان ہوئے۔ زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں، ان کے لیے جینا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور حکومت کو اس کے اوپر بالکل غور و فکر کرنی چاہیے۔ دن بہ دن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، بے روزگار ہیں، پہلے بھی لوگ پریشان ہیں، اب انہوں نے فیول کے ریٹ بڑھائے ہیں، ہر چیز کے ایکسپینس بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے 20 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیا۔ ہم اسٹوڈنٹ لوگ ہیں، ہم نے آنا جانا ہوتا ہے، روزانہ 30 کلومیٹر دور ہے، روزانہ 300 350 کا پیٹرول لگ جاتا ہے۔ بہت پریشانی ہے ہمیں نا اس وجہ سے، تو حکومت کو چاہیے پیٹرول کو کم کرے۔ پیٹرول مہنگا ہونے پہ یہی ہے کہ ہم لوگ سائیکلوں پر آ جائیں گے، کیونکہ 5 روپے ریٹ کم کیا تھا اور 20 روپے بڑھا دیا۔ پیٹرول اب تقریباً 273 روپے فی لیٹر آپ کو ملے گا، اور ڈیزل 274 روپے تقریباً فی لیٹر اب آپ کو ملے گا۔ اس کی یہ قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی، لیکن یہ جو قیمت آپ ادا کر رہے ہیں، اچھی بات یہ ہے، تسلی کی بات یہ ہے کہ یہ قومی مفاد میں ہے۔ یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں، جیو نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ پیٹرول ڈیزل پرائسز ہائکڈ میسیولی ان نیشنل انٹرسٹ۔ قومی مفاد کے تحت جناب ان قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، اور اس کی تفصیل بھی انہوں نے یہاں پہ شیئر کی ہے کہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار آن ٹیوزڈے announced a massive 19 rupees per litre increase in price of petrol and diesel, which he said was done in the national interest، کہ یہ قومی مفاد کے تحت یہ کیا گیا اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کے یہ کیا گیا۔ اچھا، اس ایک برس یا تقریباً 15 ماہ جتنے عرصے سے بھی ان کی حکومت ہے، اس میں مہنگائی کے ساتھ جو ہوا وہ اب قوم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس چیز کی قیمت پہلے کیا تھی، اب کیا ہے۔ جب عمران خان کے دور میں انڈے کتنے کے تھے، دودھ کتنے کا تھا، چینی کتنے کی تھی، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حالیہ عرصے میں جو IMF کی ڈیل ہوئی، اور اس ڈیل کے اوپر جو بغلیں بجائی گئیں اور کہا گیا کہ جناب وہ وزیر اعظم کی جو ہے وہ ذاتی انہوں نے انٹرسٹ لیا، وہ آم لے کے گئے، یہاں تک باتیں کی گئی کہ جناب آم کی 3 پیٹیاں دے کے جناب ہم نے وہ 3 ارب ڈالر لے لیے، اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہی۔ اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یا تو ہوتا نا کہ ہم اپنی شرائط کے تحت کوئی چیز منواتے۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ قومی مفاد کے تحت پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے، کیونکہ IMF کا جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، اگر ہم یہ نہیں بڑھائیں گے تو وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اور قومی مفاد اس میں ہے کہ یہ معاہدہ چلتا رہے۔ یقیناً جی قومی مفاد اس کے اندر ہوگا کہ یہ معاہدہ چلتا رہے، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ جناب بڑی محنت سے، بڑی یہ کر کے، بڑا وہ کر کے ہم نے یہ ڈیل کی IMF کی، جیسے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم نے کوئی اپنی شرائط کے اوپر ان سے کوئی بات منوائی ہے۔ اور میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ان کی شرط تھی، ایوری سنگل ان کی جو کنڈیشن تھی وہ ہم نے مانی۔ تو یہی اگر ہم نے سب کچھ ان کا ماننا تھا تو ہم 6 مہینے پہلے مان لیتے، جو مفتاح صاحب نے مان لیا تھا۔ اس کے اندر اتنی دیر کیوں کی گئی؟ اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو کتنا نقصان پہنچا، پاکستان کا جو روپیہ ہے
उसकी कदर में कितनी कमी आई, ये सब कुछ जो है हमने माना, उनकी तमाम शर्तें मानी, लेकिन पिछले चंद दिनों से और जब से ये डील हुई है उसके बाद किस तरह बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही थी कि ये बहुत बड़ी कोई कामयाबी हो गई है और आवाम के लिए कोई बहुत बड़ा तोहफा है। नहीं, आवाम के लिए इसके नतीजे में मजीद महंगाई होगी। आपने बिजली बढ़ा दी, हर चीज की कीमत में इजाफा हो चुका है। बिजली की यूनिट में हालिया अरसे में कितनी दफा आपने इजाफे के नोटिफिकेशन देखे, जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुए, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अब उसी डील की वजह से पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो गया। तो ये वो शराइत थी जिनके ऊपर इन्होंने मान के ये डील की, और IMF ने अपनी शराइत के ऊपर ये डील जो है इनको दी। और जब आपको याद होगा कि IMF का वफ्द जो है वो जमान पर गया था इमरान खान साहब से भी मिलने, तो वहां पे भी ये बात हुई थी कि इमरान खान ने उनको कहा था कि आपकी जो शर्तें हैं जो आप इस हुकूमत से मनवा रहे हैं उसमें गरीबों के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ेगा। 20 पैसे और पेट्रोल पर बढ़ाए गए 19 रुपए 95 पैसे, तो अब ये हो गया है 272 रुपए 95 पैसे। तकरीबन 20 रुपए का पेट्रोल मसनूआत में इजाफा हुआ है। यानी कि आप ये सोचें कि 253 रुपए था, अब 273 रुपए 72-73। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियात, और इसमें तो सबका इतरा निकल गया है कि हम सोच रहे थे कि ये होने क्या जा रहा है। मुजम्मिल साहब, इतनी सारी गुफ्तशनी करने के बाद ये सारा इजाफा हुआ। मुजम्मिल साहब, अब वाकई क्या कोई और चारा नहीं रह गया था, ये होना ही था? आलमी मार्केट में, टू बी फेयर ऑन सागदार, आलमी मार्केट में जो है तकरीबन 15-20% जो है पिछले एक महीने में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है। अच्छा। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में रुपए की कदर भी जो है, आपको पता है जब IMF आया था तो डिप लगी थी, उसके बाद वापस 287 पे आ गया। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ना नागुज़ीर थी। मैं ये समझता हूँ कि सागदार साहब को जो है ये जो कल उन्होंने रात 2 बजे तक बैठ के किसी तरह मैं कम कर दूं, क्योंकि ये इनका आखिरी ऐलान था और इलेक्शन से पहले, तो वो उनको नहीं करना चाहिए था। जो कीमतें थी उसको आगे पास ऑन कर देना चाहिए था, जो एक फॉर्मूला तय हुआ है। इससे फिर वही एक मैसेज जाता है कि वो इनको ज्यादा इलेक्शन की फिक्र है। और यानी कि मुजम्मिल साहब आप ये कह रहे हैं कि अभी जो आलमी मार्केट में कीमतें उसकी मुनासबत से और इजाफा होना था, लेकिन कम किया उन्होंने? नहीं, वो पूरा इजाफा कर दिया उन्होंने। वो कल रात को जो डॉन अखबार में भी लिखा हुआ है कि मैं, क्योंकि कल आई एम दी ओनली वन जो फॉलो अप कर रहा था और बार बार सोशल मीडिया पे बोल रहा था कि कीमतें क्यों नहीं ऐलान कर रहे। तो डॉन अखबार ये कह रही है कि ये सारी टीम के साथ, ओगरा के साथ बैठे रहे कि किसी तरीके से ये ऐलान ना करना पड़े और पुरानी कीमतें बरकरार रहे, ये कम से कम ऐलान करना पड़े। अच्छा। तो वही वो जो काटा पीटी करके और फिर बाद में दूसरों पे ले जाना, एक्चुअली अभी तक हम सीखे नहीं अपनी गलतियों से। और वो जो जैसे कीमत कम होती है तो क्रेडिट लेने आ जाते हैं और बढ़ती है तो गायब हो जाते हैं मंजर आराम। लेकिन ये हैरान कुन नहीं है कि ये बावजूद इसके कि आप भी कह रहे हैं, जाहिर है ये इनका आखिरी ऐलान है बतौर वजीर खजाना, और दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। भाईजान बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत पुअर डिप्लोमेसी है हमारी PDM हुकूमत की, और कोई इनका फुरसान हाल नहीं, कोई इनका लाएमल नहीं नज़र आ रहा। बजाय आवाम को रिलीफ देने के इन्होंने उल्टा और ज़्यादा महंगाई करके आवाम को महंगाई की चक्की के अंदर पीस दिया है। मज़ीद और किरायों में इजाफा होगा, बहुत मसलन हर काम में बदहाली आएगी। हुकूमत को कहना चाहते कि सर गरीब आवाम का ख्याल करन, अपने ज़रा अपने शहनशाहियाँ ख़त्म करके गरीबों के बारे सोचन थोड़ा जिहा। देखना चाहिए गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट अब हमारी नहीं देखती है गरीब आदमी की तरह, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम तो मजबूर हैं। सिंपल जवाब यही है, इलेक्शन करवाएं। जितना जुल्म इन्होंने करना था कर लिया, मज़ीद जितना भी कर लेंगे जवाब उसका इलेक्शन में ही देंगे। बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई है, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, चलानी तो पड़ेगी गाड़ी।